الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 6 تختی نمبر 5 تنوین پڑھیں گے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر اوپر، دو زیر نیچے اور دو پیش اوپر ہوں تو ان کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تنوین ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ یعنی میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو میم منون، اور میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تو میم منون کہلائے گا، اور اسی طرح میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو میم منون کہلائے گا۔ جو اس سے پچھلے والا سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے حرکات کی مقدار اور حرکات کی ادائیگی کے متعلق پڑھا، اور اب ہم تنوین کے متعلق جانیں گے، اور اسی سبق سے انشاءاللہ ہم گنہ کیا ہے اور کس صورت میں ہوتا ہے اس کے متعلق بھی جانیں گے۔ دیکھیں، ہم نے اصول مخارج کے متعلق پہلے اسباق میں پڑھا کہ یہ 5 ہیں: حلق، شفتین، لسان، جوف دہن اور خشوم۔ جو پہلے 4 تھے ان کا تعلق حروف کے مخارج سے ہے۔ پہلے 4 کا تعلق حروف کے مخارج سے ہے، جیسے حلق اور حلق سے ادا ہونے والے حروف، اسی طرح شفتین اور شفتین سے ادا ہونے والے حروف۔ اب جو ہمارا خشوم تھا باقی بچا، خشوم کیا ہے اس کے متعلق جانیں گے۔ خشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، خشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو۔ ہمارے ناک کا جو اوپر والا سخت حصہ ہے، جو ہڈی ہے، وہ گنے کا مخرج ہے، اور گنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا۔ گنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا۔ آسان الفاظ میں گنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا۔ اب اس کی یعنی گنہ کرنے کی کچھ صورتیں ہیں کہ کس صورت میں گنہ کیا جائے اور کب نہ کیا جائے۔ اب اگر تنوین کے بعد یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بعد 6 حروف حلقی، 6 حروف حلقی جن کا تعلق حلق سے ہے، ان میں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا اور 2 حروف ساتھ لام اور را، یہ 8 حروف آ جائیں تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی حرف کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تغیر یعنی تبدیلی اور گنہ کے ادا کریں گے۔ لیکن اگر ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پہ گنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا، آواز ناک میں جائے گی، اور گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ تنوین کی ادائیگی شروع کرتے ہیں۔ جب ہم 2 زبر کی تنوین پڑھیں گے تو اس میں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم نے گنے کے ساتھ حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا ہے اور ان کو پوری مقدار کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، میم کا مرکز ہے دونوں ہونٹ۔ میم، 2 زبر من، ناک میں آواز جاری ہے۔ میم، 2 زیر من، میم، 2 پیش من، 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 من۔ گنے کے ساتھ حروف کو ان کے مخارج سے مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ با، 2 زبر بن، با، 2 زیر بن، با، 2 پیش بن، 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 بن۔ واو، 2 زبر ون، واو، 2 زیر ون، واو، 2 پیش ون، ون، ون،
ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 میم، با، واو، فا، یہ جو 4 حرف ہیں ان 4 حروف کا تعلق شفتین سے ہے، یعنی ان کی ادائیگی شفتین سے ہوتی ہے، ہونٹوں سے ہوتی ہے۔ آگے ہے سا، سا کو نرمی سے ادا کریں گے، سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، 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 زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، 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 زن۔ اب جو ضا ہے، ضا، ضا، ضا پر پڑھا جائے گا، زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے، زا سختی سے، اور ضا پر پڑھا جائے گا، ضا، سا، زال اور ضا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، نوک زبان اور سنا۔ یہ دیکھیں، سا، زال، ضا، سا، زال، ضا، ان تینوں کا مخرج ہے نوک زبان اور ثنایا علیہ کے اندر والے کنارے۔ اب زا کی ادائیگی کرتے ہیں، ضا، ضا، ضا دو زبر غن، ضا دو زیر زن، ضا دو پیش زن، 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 زن۔ آگے زا ہے، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، 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 زن۔ آج کے لیسن میں ہم نے گننے کی پریکٹس کی ہے۔ اب اگلا جو سبق آئے گا اگلے لیسن میں ہم وہ حروف بھی ادا کریں گے کہ تنوین کے بعد اظہار ہوگا، یعنی گننا نہیں ہوگا۔ تو اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔